اب آئیں کہ جناب یہ مخلوقات وجود میں کیسے ہیں؟ یہ مخلوقات وجود میں کیسے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کسی بھی ایک مخلوق کو سامنے رکھیں، کسی بھی ایک مخلوق کو سامنے رکھیں۔ ہم کون سی مخلوق کو سامنے رکھتے ہیں؟ ہم ایک کامن سینس کا سوال ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں زمین پر، جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو اگر اکٹھا کیا جائے اور ان کی اگر درجہ بندی کی جائے تو سب سے ٹاپ پر کون سی مخلوق آئے گی؟ ہر لحاظ سے سب سے ٹاپ پر، بشر، صلاحیتوں میں جی بشر، یہ ہیومن بینگ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا غور کیجئے گا، اب اگلی بات، یہ ان تمام مخلوقات میں ٹاپ پر کیوں آئے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بتائیں نا۔ عقل کے لحاظ سے، علم کے اس میں موجود صلاحیتیں، اس میں موجود صلاحیتیں، اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ صلاحیتیں ہیں کیا، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ صلاحیتیں آتی کیسے ہیں، یہ صلاحیتیں آتی کیسے۔ یہ بشر جو ہے زمین میں جتنی صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کا مرکب ہے، پیک ہے، نچوڑ ہے، اینڈ پروڈکٹ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی، تو اس وقت تک یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بشر کس طرح وجود میں آیا ہے جب تک کہ صلاحیت جو ہے اسے سمجھ نہیں لیا جاتا صلاحیت ہوتی کیا ہے، صلاحیت ہوتی کیا ہے۔ غور کیجیے گا، صلاحیت کسے کہتے ہیں؟ صلاحیت میرے پیارے بھائیو ہوتی ہے جنہیں آپ کہتے ہیں ایلیمنٹ آف ارتھ، زمین کے عناصر۔ کیا کہتے ہیں؟ زمین کے عناصر۔ جب یہ جو زمین کے عناصر ہیں، یہ زمین کے جو عناصر ہیں، جب یہ پروسیس ہوتے ہیں، کیمیائی عوامل سے گزرتے ہیں، تو جو ان سے رد عمل کا اظہار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صلاحیت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صلاحیت۔ لہذا ابتدا میں، شروع میں پانی کے اندر کیا ہوا؟ غور کریں، پانی کے اندر کیا ہوا؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی پانی کے اندر لاتعداد جرثومے کیوں وجود میں آتے ہیں۔ یہ پانی، سمندر لے لیں، پانی، ٹھیک ہے جی، پانی سمندر جو ہے، پانی کے اندر کیا ہوا؟ جان وجود میں آئی کیسے؟ جان وجود میں کیسے آتی ہے؟ پہلے یہ جاننا ہے۔ نمبر 1، زمین کے عناصر، ایلیمنٹ آف ارتھ، ٹھیک ہے جی، ایلیمنٹ آف ارتھ یا ایلیمنٹس آف ارتھ، پلس ادھر کر لیتے ہیں، پلس پانی، پلس ہیٹ، انرجی، گرم انرجی جو ہے، کون سی؟ گرم انرجی۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک نقطے پر جمع کر دی جائیں، جب یہ تینوں چیزیں ایک نقطے پر جمع کر دی جائیں تو یہ تینوں کیا کرتی ہیں؟ یہ تینوں اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہ تینوں اپنا اپنا حرکت میں آ جاتی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں اگر میٹیریل ہے اور کاریگر نہیں ہے تو عمارت بنے گی؟ نہیں بنے گی جی، نہیں بنے گی۔ میٹیریل ہے، کاریگر بھی ہے، لیکن عمارت کا نقشہ نہیں ہے، عمارت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ عمارت کب بنے گی؟ جب تینوں ایک نقطے پر آ جائیں گے، یعنی کہ میٹیریل بھی ہو، کاریگر بھی ہو اور نقشہ بھی ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے۔ بالکل اسی طرح یوں سمجھیں یہ خالق اور مخلوق ہے، یوں سمجھ لیں جب یہ تینوں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں ایک نقطے پر، تو ان کے اندر جان آ جاتی ہے، یہ اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟
اچھا کیا ہوتا ہے ایلیمنٹس آف ارتھ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. ایلیمنٹس آف ارتھ جو ہیں وہ الگ. زمین کا ہر عنصر اپنے آپ میں ایک صلاحیت ہے. زمین کا ہر عنصر اپنے آپ میں ایک صلاحیت ہے. پانی کے اندر کیا ہوا؟ زمین مکمل ہوئی، پانی وجود میں آیا. کیسے آیا وہ ہم نے الکتاب میں واضح کیا، ڈاکومنٹری میں واضح کیا، پھر اس کے اوپر نشست کریں گے. بہرحال پانی کے اندر کیا ہے؟ زمین کے عناصر ہیں. پانی کے اندر بھی کیا ہے؟ نیچے سے زمین کے اور سائڈوں سے پانی کے اندر کیا ہے؟ سمندر میں زمین کے عناصر. زمین کے عناصر ہیں پانی کے اندر. سورج کی ریز آ رہی ہیں پانی کے اندر. پانی، زمین کے عناصر اور سورج کی انرجی. جب یہ تینوں ایک مقام پر ملتی ہیں، کہاں؟ پانی کے اندر. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک غور کریں، ایک عنصر پلس پانی پلس سورج کی انرجی. ٹھیک ہے جی، سورج کی انرجی. زمین کا ایک عنصر، زمین کا ایک عنصر پلس پانی پلس سورج کی انرجی سن برابر کیا آئے گا؟ ایک جرثومہ، ایک جان وجود میں آ جائے گی. کیا وجود میں آئے گا؟ ایک جان وجود میں آئے گی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غور کیجئے گا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا زمین میں صرف ایک ہی عنصر ہے؟ نہیں جی، نہیں. زمین میں تو بہت زیادہ عنصر ہے. یوں غور کیجئے گا، یوں جو ایک عنصر ہے، ایک جرثومہ اس سے آ رہا ہے وجود میں. وہ جرثومہ ایک نہیں، یعنی اس قسم کے جرثومے بڑی تعداد میں، کیونکہ ایک عنصر تو نہیں ہے نا، ایک عنصر بڑی تعداد میں ہے، تو اس عنصر کے جتنے ایٹمز پانی کے اندر ہیں اتنے جرثومے وجود میں آئیں گے. نمبر ایک، جرثوموں کی ایک قسم. این اسی وقت اس کے آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، غور کریں آگے. دوسرا عنصر کیا؟ دوسرا عنصر پلس پانی پلس سورج برابر دوسری جان، دوسرا جرثومہ. جی استاد جی. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ اس جرثومے میں ایک صلاحیت ہے، دوسرے جرثومے میں دوسری صلاحیت ہے. اس طرح تیسرا عنصر پلس پانی پلس سورج، تیسری جان، تیسرا نفس، تیسرا جرثومہ. اس طرح جتنے بھی زمین میں عناصر ہیں، جتنے بھی زمین میں عناصر ہیں ابتدا میں، اتنے ہی پانی کے اندر کیا ہوا؟ پانی کے اندر جرثومے، اتنی اقسام کے جرثومے وجود میں آئے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر. جتنے زمین کے عناصر ہیں اتنی اقسام کے پانی کے اندر جرثومے وجود میں آئے. اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ اب غور کیجئے گا، غور کیجئے گا ذرا، مزے کی بات. ہر جرثومہ اپنے آپ میں الگ صلاحیت ہے، ہر جرثومہ اپنے آپ میں الگ صلاحیت ہے. اب ان تمام صلاحیتوں کو اکٹھا کرتے 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 کیا کرنا ہے؟ ایک تنا بنانا ہے، یہ بشر بنانا ہے. بات سمجھا رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ ان تمام صلاحیتوں کو جوڑنا ہے، جوڑتے 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 ان کو ایک نقطے پر لے کر آنا ہے، ان کو ایک نقطے پر لانا ہے. یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے. اگر پانی زیادہ ہے، پانی کے اندر ایلیمنٹ آف ارتھ اور سورج کی انرجی کا اختلاط ہوتا ہے تو حرکت کرنے والی جان وجود میں آئے گی. اگر پانی کے اندر یہ پروسیس ہوتا ہے تو کون سی جان وجود میں آئے گی؟ حرکت کرنے والی. اور یہی جان، غور کریں، اگر مٹی کی مقدار زیادہ ہے، مٹی اور مٹی میں پانی اور سورج کی انرجی ان تینوں کا اختلاط ہوتا ہے تو پھر حرکت کرنے والی جان وجود نہیں آئے گی، بلکہ یہ جو یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں نباتات کہتے ہیں، یہ والی جان وجود میں آئے گی جو نیچے سے اوپر کو صرف حرکت کر رہی. ساکت. کلیئر ہو رہی نہیں ہو رہی بات؟
یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ بہترین جی بالکل آ سکتا نہیں سمجھ آ رہی؟ پانی کے اندر یہ کیمیائی پروسیس ہوگا تو حرکت کرنے والی جان، اگر مٹی میں ہوگا یہی پروسیس تو ساکت جان وجود میں آئے گی. ہو رہا ہے کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی بہترین بالکل ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اب آگے بڑھیں. آگے کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہوا؟ جس وقت پانی کے اندر یہ جرثومے وجود میں آ رہے ہیں، این اسی وقت مٹی میں بھی یہ پروسیس شروع ہو، این اسی وقت مٹی میں پروسیس شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پانی کے اندر جرثومے وجود میں آئے، انہوں نے آگے جڑتے 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 جو اینڈ رزلٹ آنا ہے، اینڈ پیک آنی ہے، یا اس سے پیچھے جو سٹیپس ہیں ان کو رزق کی ضرورت پڑے گی، تو تب تک مٹی میں جو جان وجود میں آ رہی ہے تو ان کے جو ان سے جو کمپیٹیبل جو ان کا رزق ہے وہ بھی اس سٹیج پر آ جائے گا، ارتقا کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے. جی یوں پانی میں اور مٹی میں پارالل ارتقا شروع ہو گیا. پارالل، ٹھیک ہے جی. ارتقا کیسے شروع ہوا؟ ارتقا 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 اس طرح نہیں، یا 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 نہیں، بلکہ غور کیجئے گا سائنس کا معاملہ کیا ہے. آپ کو پہلے بتایا سائنس کو، یہ اندھی ہے سائنس، اندھی سائنس کہتی ہے، یہ دیکھیں یہ ہے ظاہر و باطن کی حد، ظاہر و باطن کی تو سائنس جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، ظاہر سے. کیا حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے، یہ نیچے دیکھیں، یہ باطن میں دیکھ رہے ہیں. جی بالکل جی. یہ جیسے درخت کی جڑیں ہیں نا، درخت کی جڑیں آپ کے اوپر واضح کر دیں گی حقیقت ساری. سمجھ آ رہی ارتقا کیسے ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ ارتقا یوں ہوا پانی کے اندر دیکھیں سب سے پہلے جرثومے وجود میں، اور ایک جرثومے وجود میں آئے. وہ جرثومے جو ہیں وہ آپس میں کیا ہو رہا ہے غور کریں، ان کا اب آپس میں، یعنی کہ جیسے دو مختلف کیمیکلز کا آپس میں اختلاط کیا جائے تو ان دونوں کی ایک خصوصیت رکھنے والا ایک تیسرا کیمیکل وجود میں آ جاتا ہے، تیسری چیز وجود میں آ جاتی. ہائیڈروجن اور آکسیجن سے کیا ہوتا ہے؟ پانی وجود میں آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تو ان جرثوموں کو جس مقصد کے لیے لایا گیا، انہوں نے وہ مقصد پورا کرنا تھا، ان کی اتنی ہی لمٹ تھی، ان کی اتنی ہی لمٹ تھی. اچھا کیا ہوتا ہے غور کرنا ہے آپ نے. پانی کے اندر وہ جرثومے وجود میں آتے ہیں، وہ جرثومے ذرا غور کریں، وہ جرثومے ان میں سے کچھ جرثومے، یعنی وہ جرثومے جس میں پارٹیشن ہو جاتی، گروپ بن جاتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ گروپنگ ہو جاتی. ایک گروپ سے یہ روٹ آئے گا، ایک گروپ سے یہ روٹ آئے گا، ایک سے یہ روٹ آئے گا، ایک سے یہ روٹ آئے گا، اس طرح کرتے 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 ایک نقطے پر آ جائیں گے. کہاں پر آ جائیں گے؟ وہ جرثومے آپس میں، یعنی کہ ان کا آپس میں، یعنی کہ اس طرح آپس میں جیسے دو مخلوقات اختلاط کرتے ہیں تو دو مختلف جرثومے جو ہیں ان کا اختلاط ہو رہا ہے. آگے جو جرثومہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان دونوں کا مرکب ہے، یعنی دو صلاحیتیں اگلے پوائنٹ پر اکٹھی ہو گئیں، ایک بن گئی. پچھلے مقام پر غور کریں، پچھلے مقام پر جتنے زمین کے عناصر ہیں اتنے جرثومے، اس سے اگلی سٹیج پر یعنی کہ ہر جرثومہ جو کہ اپنے آپ میں ایک صلاحیت ہے، تو اگلی سٹیج پر وہ صلاحیتیں منجمد ہو گئیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر 1000 ہیں تو وہ 900 ہو گئی، اس سے اگلی سٹیج پر اور سکڑ گئیں، اس سے اگلی سٹیج پر اور سکڑ گئیں. یوں پیچھے جو جرثومے ہیں وہ چونکہ اپنا مقصد پورا کر چکے ہیں تو وہ اپنی گزار کر تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. یہ کلیئر نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یوں کرتے کرتے وہ جو، یعنی یوں سمجھے ایک ایک صلاحیت، الگ الگ صلاحیت وجود میں آئی، وہ صلاحیتیں اب اکٹھی ہو رہی ہیں، آپس میں منجمد ہو رہی ہیں، ہوتے 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 یہ جو بشر ہے تمام صلاحیتوں کا مرکب ہے.
یہ آیا سامنے. بندر دیکھیں گے, بندر انسان سے بہت ملتا جلتا ہے, لیکن وہ 100% صلاحیتیں نہیں ہیں زمین کی, وہ 100% سے کم ہے, 100% یہ بشر ہے. جی ابھی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل سمجھ آ رہی ہے استاد جی. یا نہیں سمجھ آ رہی؟ زبردست سمجھ آ رہی ہے استاد جی. یہ صلاحیتیں اس طرح وجود میں آئیں, اب ان کو برقرار بھی تو رکھنا ہے نا. برقرار رکھنے کے لیے جو مٹی میں, جو خشکی میں, جو آپ کو بتایا, جو ساکت جان وجود میں آئی, یہی صلاحیتیں ساکت حالت میں وجود میں آئیں. کہاں؟ نباتات کی فارم میں. کہاں؟ نباتات کی فارم. جتنے بھی نباتات ہیں ان کے اندر احساسات نہیں ہیں, جذبات نہیں ہیں, ان کو تکلیف نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے اوپر آوازیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اثر انداز ہوتی ہیں, حالات اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے. تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ تکلیف کسے کہتے ہیں؟ جب ان عناصر نے پروسیس ہو کے جب ان کے اندر یہ حرکت کرنے والی جان آنی ہے تو پھر تکلیف ہوگی. یہ احساسات پھر ڈیولپ ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یوں سمجھے جو احساسات ہیں, جو جذبات ہیں, یہ جو کیفیات ہیں, ان کا میٹیریل تیار ہو رہا ہے نباتات کی صورت میں. ان کا میٹیریل تیار ہو رہا ہے نباتات کی صورت میں. جب وہ عناصر, وہ میٹیریل اس جان کے اندر آتا ہے, پروسیس ہوتا ہے, تو پھر وہ بدل جاتا ہے احساسات میں, کیفیات میں, جذبات میں. ٹھیک ہے جی؟ پریکٹیکل صلاحیتوں میں بدل جاتا ہے. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل زبردست کلیئر ہو رہا ہے جی. اب دنیا کا کوئی سائنسدان اس کو غلط ثابت کر کے دکھائے, باطل ثابت کر کے دکھائے. جی نہیں کر سکتا جی. کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. یہ ہوا تھا کہ یہ جو بشر ہے, یہ دیکھیں جو وہ ان سے جو آ رہا ہے, بشر ان تمام روٹس کا نچوڑ ہے. لیکن ان میں سے جو روٹس, یعنی یہ روٹ آ رہا ہے, یہ ایک مخلوق مکمل ہوگی, اس کے آگے وہ نہیں بڑھے گی, اس کے آگے وہ اب نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ وہ یوں سمجھے کو انسان کا 2% ہے, اس بشر کا 2% ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ اینڈ پر جتنی وہ صلاحیتیں منجمد کرتے کرتے ان سے جتنی صلاحیتیں ایک ایک نقطے پر لائی جا سکتی تھی, اس بشر سے پیچھے وہ لائی گئیں. یعنی کہ یوں سمجھیں ایک مخلوق جو ہے وہ 2% ہے, کوئی دوسری مخلوق کا 3% ہے, کوئی چوتھی مخلوق ہے پوائنٹ کتنے % ہے, اس طرح کرتے کرتے جتنے میں, اور ان سب کا جو مجموعہ ہے وہ یہ بشر ہے. کلیئر ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ اس کو آپ کے ایک اور آسان طریقے سے آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے, جتنے زمین کے عناصر ہیں پانی کے اندر اتنے جرثومے وجود میں آتے ہیں, جتنے عناصر ہیں اتنے جرثومے وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ ہر جرثومہ اپنے آپ میں ایک صلاحیت ہے, ہر جرثومہ اپنے آپ میں ایک صلاحیت ہے. یوں سمجھے ان کے گروپنگ ہو گئے. گروپنگ کیا ہے ذرا غور کریں. پہلی چیز ہے ان تمام جرثوموں سے ایک پروڈکٹ, ان کو ایک نقطے پر لے کے جانا ہے. یہ تمام صلاحیتوں کو ایک مقام پر اکٹھا کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بشر. وہ کیا ہے؟ یہ بشر. اب ہوتا کیا ہے, یہ جرثومے 2 جرثومے اگلی سٹیج پر 1 بن جاتا ہے, یہ 2 اگلی سٹیج پر 1 بن جاتے ہیں, یہ 2 اگلی سٹیج پر 1, یہ 2 اگلی سٹیج پر 1. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ 2 اگلی سٹیج پر 1, یہ 2 اگلی سٹیج پر 1, یہ 2 اگلی سٹیج پر 1. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل سمجھ آ رہی. جو جیسے 2 کیمیکل جو ہے جن کا اختلاط کیا جاتا ہے, وہی کوئی یہ نہیں ہوگا جو جی چاہے 2 کیمیکل اٹھا کے ان کا کیمیکل پروسیس کرا دیا جائے. نہیں, جو کمپیٹیبل ہے انہی کا ہوگا. اچھا, اگلی سٹیج پر کیا ہوتا ہے؟ اگلی سٹیج پر یہ ہوتا ہے, یوں سمجھیں کہ آپ کر لیں یعنی کہ یہ ایک بلاک ہے, یہ ایک بلاک ہے, یہ یعنی اسی طرح یہ ایک بلاک ہے, یعنی کہ 3 یا 4 بلاک ہیں جتنے جی چاہے, یعنی کہ جتنی مخلوقات آگے لے کے وہ بلاکس ہیں. اب کیا ہوگا, یہ جو بلاکس ہیں ان سے نہ صرف ان سے آگے یعنی کہ وہ ایک باقاعدہ, یعنی کہ یوں سمجھے یہاں سے کر لیں, ان سے نہ صرف یعنی کہ ایک باقاعدہ یعنی کہ ان کا نتیجہ نکلے گا, بلکہ ایک نہیں گا, بلکہ یہ آگے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آگے ادھر کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گا. اسی طرح کرتے کرتے یعنی کہ ان جرثوموں سے نہ صرف الگ الگ ایک جو ہے کچھ جرثوموں کے مرکب سے
ایک یعنی یہاں مخلوق آ گئی، کچھ جسیموں کا مرکب سے یہاں آ گئی، کچھ 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 کا مرکب سے یہاں آ گئی، یعنی اس طرح آ گئی، بلکہ اسی کے پارالل تمام جرثوموں کا جو مرکب ہے وہ یہاں پر یہ بشر آ گیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ نظریہ ارتقاء اب یہاں تک آپ کے اوپر جو ہے وہ کھول کر واضح کر دیا گیا. اب اس کی روشنی میں جو نظریہ ارتقاء پہلے پایا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت ثابت ہوتی؟ جی نہیں استاد جی. وہ دجل و فریب چاک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟